الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و خصائل کا درس سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرما لگانے کی کیفیت اور اس کے فضائل پر جو احادیث تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کا طریقہ آپ کا جو اس حوالے سے معمول تھا وہ بیان کیا گیا۔ آج سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک کا تذکرہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح کا لباس پسند فرمایا کرتے تھے، کس طرح کا لباس استعمال فرمایا کرتے تھے اور کس طرح کا لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشمائل المحمدیہ، جس کا کہ ہم درس سن رہے ہیں، مستقل ایک باب بیان کیا ہے، باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی باب اس چیز کا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 احادیث کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے لباس کے حوالے سے جو ضابطہ شریعت نے دیا ہے، جو اصول بیان کیا ہے، وہ ذہن میں رہے کہ ایسا لباس پہننا جس میں تفاخر نہ ہو، یہ شریعت کو مطلوب ہے، اور مرد کے لیے ہر قسم کے لباس کی کھلی چھٹی نہیں ہے کہ جس طرح کا لباس چاہے وہ پہنے، بلکہ بعض لباس مردوں کے لیے ممنوع قرار دیے گئے اور بعض کو ناپسند کیا گیا ہے، جیسا کہ زعفران کے اندر رنگا گیا سرخ لباس، یہ مرد کے لیے ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح ریشم کا لباس پہننا بغیر عذر شرعی کے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح لباس شہرت، وہ لباس جس کو دیکھ کر دیکھنے والے مذاق اڑائیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لباس شہرت کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو دیکھنے والے عجیب نگاہوں سے دیکھیں، پہننے والے کا مذاق اڑائیں، تو ایسا لباس لباس شہرت ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے نوجوان ہیں ہمارے مغرب کی نقالی میں انگریزوں کے دیکھا دیکھی ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس کو پہنا دیکھ کر لوگ ہنستے ہیں، تو ایسا لباس لباس شہرت ہوتا ہے، اس کے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر مرد کے لیے ایسے رنگوں کا لباس پہننا جو بڑے چمکیلے اور بھڑکیلے ہوں، جیسا کہ عورتوں کا لباس ہوتا ہے، تو ایسے رنگوں کا لباس پہننا بھی مرد کے لیے منع ہے، مرد کو ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں۔ پہلی حدیث جو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے اپنی سند کے ساتھ، حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں، لباسوں میں سب سے جو پسندیدہ لباس تھا
جو سب سے پسندیدہ ملبوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ قمیص اور کرتا ہوا کرتا تھا۔ قمیص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس کی وجہ شارحین حدیث نے، یعنی جن علماء نے الشمائل المحمدیہ کی شرح بیان کی، وہ علماء بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قمیص پہننے میں ستر کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ وہ اعضاء جن کا چھپانا مقصود ہوتا ہے، قمیص پہننے سے ان کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ قمیص پہننے سے بندے کو سہولت بھی رہتی ہے، جیسے چادر اگر بطور لباس چادر پہنی جائے، چادر اوڑھ لی جائے تو اس کو سنبھالنا یہ قدرے مشکل ہوتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباسوں میں، کپڑوں میں سب سے پسند جو ہے وہ قمیص تھی۔ اس کے آگے ایک دوسری سند کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی مضمون کی ایک اور حدیث بھی روایت کی ہے، پھر اس سے آگے ایک اور حدیث بھی اسی مضمون کی ہے، پھر آگے چوتھی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آئے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں قالت کانا قم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قمیص کا یہ جو دامن، یہ آستین ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ جوڑ تک ہوا کرتی تھی، یہ جو کلائی کا جوڑ ہے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی لمبائی رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا یہ مشہور صحابیہ اور ان سے کئی احادیث روایت ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس کو جس انداز سے دیکھا تو بیان کیا کانا کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستین کی لمبائی جو ہے وہ جوڑ تک رکھا کرتے تھے۔ پھر اس سے آگے اسی شمائل محمدیہ کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر سیرت کی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہاں انگلیوں تک آستین رکھنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اس کی تطبیق اور مطابقت علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختلف احوال میں مختلف طرح اپنی آستین کو لمبا رکھا کرتے تھے۔ یعنی بعض اوقات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آستین یہ جو ہے کلائی کے جوڑ تک ہوتی اور بعض اوقات اس سے آگے بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شارحین لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہوتے تو اس وقت ایسا لباس پہنتے جس کی لمبائی جو ہے وہ جوڑ تک ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے یا باہر آپ تشریف لے جاتے تو پھر اس سے زیادہ بھی لمبائی ہوا کرتی تھی۔ اس میں بھی متعدد حکمتیں ہیں، جیسے موسم کا بدلاؤ، سردی گرمی، موسم کے بدلاؤ کا بھی اس میں بہت زیادہ دخل رہتا ہے۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ صاحب سنن ہے، جن کی کتاب سنن ابی داود صحاح ستہ میں شامل ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک آستین لمبی رکھا کرتے تھے، یعنی کہ انگلیوں تک، اور ایک یہ کلائی کے جوڑ تک۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی اس آستین میں جو کہ لمبی ہوتی تھی، اس میں چونکہ اس وقت کتابوں کی حیت اس طرح نہیں ہوتی تھی، بائنڈنگ کے ساتھ کتابیں چھپتی نہیں تھی، بلکہ وہ کاغذات کی صورت میں، صفوں کی صورت میں ہوتی اور ان کو لپیٹا جا سکتا تھا۔
تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی آستین کے اندر وہ کتابیں رکھا کرتے تھے. جس طرح آج ہم بیگ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ بطور بیگ اپنی آستین کو یوں اس میں کتابیں ڈال کر تو آگے سے اس کو یوں بند کر لیا جاتا تھا، تو کتابوں کو اس میں چھپا لیا کرتے تھے، رکھ لیا کرتے تھے. اس سے اندازہ کیجئے ہمارے ہاں اگر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے نا کو درزی کی غلطی سے، تو ہم ایسا سوٹ پہننے کو جو ہے وہ ناگوار محسوس کرتے ہیں اور بالکل جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اوپر نیچے برداشت نہیں کرتے. لیکن سنت نبوی کی پیروی میں امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دیکھیں ایک آستین چھوٹی ایک بڑی رکھی ہے، کیونکہ ایک طرف ضرورت تھی دوسری طرف نہیں، تو دونوں حدیثوں پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمل فرما لیا کرتے تھے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ایک آستین بڑی ہے تو ایک چھوٹی ہے. اگلی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو لے کر آئے حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی راحت من مزینۃ لنبایعہ وان قمیصہ لمطلق او قال زر قمیصہ مطلق فاذا ادخلت یدی فی جیب قمیصہ فمسست الخات. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ حاضر ہوا. قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر بیعت کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے دیکھا وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کا یہ جو حصہ ہے صدری حصہ یہ کھلا ہے. بیان کرتے ہیں وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ او قَالَ زِرَّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ، یا اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، یا وہ قمیص کا جو بناوٹ تھی وہ مکمل ہی کھلی تھی یا اس کے بٹن کھلے تھے. تو کہتے ہیں قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، میں نے اپنا ہاتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص میں جیب شریف میں داخل کر دیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چھو لیا. حضرت علامہ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے تبرک حاصل کرنے کا قصد کیا تھا کہ اس مہر نبوت شریف سے برکت حاصل کرے، اس لیے قمیص میں اپنا ہاتھ داخل کر لیا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو حدیث لے کر آئے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل تو لباس مبارک کو بیان کرنا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ بٹن بھی لگایا کرتے تھے. اور بٹن کس چیز کے ہوتے تھے؟ سبحان اللہ، ہماری طرح جیسے آج تو بہت فینسی قسم کے بٹن، ظاہر ہے جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن ببول کے کانٹے ہوا کرتے تھے. ببول کا درخت، اس کے کانٹے، ان کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بٹن بطور بٹن کے ان کو استعمال فرمایا کرتے تھے. آج کے درس میں یہی انشاءاللہ کل اس سے آگے کی احادیث بیان کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک انتہائی سادہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی چیز جوڑا جوڑا نہیں تھی، کوئی بھی چیز جوڑا جوڑا نہیں تھی، یعنی دو نہیں تھی. جو ہے وہ کپڑوں کا بھی ایک ہی جوڑا، نعلین شریف کا ایک ہی جوڑا. اسی طرح ہر وہ چیز جو متعدد ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس متعدد نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری طور پر فقر فرماتے تھے. ورنہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت و حکومت کا عالم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا ہو کر میرے ساتھ ساتھ چلے، احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے فقر کو اختیار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا وہ اپنے غلاموں پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں لباس کے معاملے میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ اب یہاں یہ بات بھی بیان کر دوں کہ لباس کوئی جائز حلال طریقے سے کسی طرح کا لباس بھی پہنتا ہے، وہ لباس جن کا پہلے ذکر ہو چکا جو منع ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا لباس بھی پہنے تو وہ شریعت میں منع نہیں ہے، بالکل منع نہیں، بلکہ علماء کے لیے عالمانہ وقار کا لباس پہننا اس کی بھی شریعت میں اجازت، بلکہ یہ شریعت کو مطلوب ہے کہ علماء کا لباس عالمانہ ہو اور اس کا ایک وقار ہو۔ تو یہ سادگی کا عنصر ضرور رہنا چاہیے، لیکن اچھا لباس پہننے میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں حکم ہے کہ جمعہ کے دن عید کے موقع پر اچھا لباس پہنا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔